اس کی تربیت کیسی ہے۔ بہرکیف حضور گلزار ملت مدد ذلہ العالی کے اس جملے سے جن لوگوں نے اختلاف کیا ہے، اختلاف کرنے والوں کے نازیبا کلمات کا تو ہم جواب نہیں دیں گے، مگر انہوں نے جو تردید کی ہے اس تردید کا ہم علمی جواب دیں گے۔ اس سلسلے میں سب سے پہلے مسلک اعلیٰ حضرت اور مسلک بریلوی کے معنی کو سمجھنا ضروری ہے، کیونکہ کسی بھی ذات، کسی بھی شخصیت یا کسی بھی شے کے لیے کسی لفظ کا اطلاق جب کیا جائے تو سب سے پہلے یہ دیکھنا ضروری ہے کہ آیا اس لفظ کا معنی اس ذات، اس شخصیت یا اس شے پر صادق آتا ہے یا نہیں آتا ہے۔ اگر اس لفظ کا معنی اس ذات، اس شخصیت یا اس شے پر صادق آتا ہے تو پھر اس لفظ کے بولنے میں یہ دیکھا جائے گا کہ معنی کے علاوہ کسی دوسری قسم کی اس میں کوئی ممانعت تو نہیں ہے، کسی دوسری قسم کا کوئی فساد، کسی دوسری قسم کی کوئی خرابی تو نہیں ہے۔ اگر وہ کسی دوسری قسم کی خرابی اور کسی دوسرے قسم پر کے فساد پر مشتمل ہے تو معنی کے صدق کے باوجود اس لفظ کے اطلاق کو غلط قرار دیا جائے گا، اور اگر لفظ کا معنی درست ہے، صادق آتا ہے، صدق میں کوئی کمی نہیں ہے اور لفظ کے اطلاق میں بھی کوئی قباحت نہیں ہے، کوئی فساد نہیں ہے، تو پھر اس لفظ کے اطلاق کو غلط قرار دینا یہ کٹ حجتی ہے، اس کو کٹ حجتی کے لفظ سے تعبیر کیا جائے گا۔ لہذا آئیے سب سے پہلے یہ دیکھا جائے کہ آخر مسلک اعلیٰ حضرت اور مسلک بریلوی کا معنی کیا ہے، اور اس سلسلے میں ہم اپنی طرف سے کچھ کہنے کے بجائے بہتر یہ سمجھتے ہیں کہ اپنی جماعت کے ایک محقق اور مدقق اور جید عالم دین کا قول پیش کر دیں۔ میرے سامنے اس وقت ہماری جماعت کے ایک انتہائی جید عالم دین مفتی محمد نظام الدین رضوی، صدر شعبہ افتاء جامعہ شفیہ مبارک پور کی ایک کتاب ہے۔ کتاب کا نام ہے عصر حاضر میں مسلک اہل سنت کی مترادف اصطلاح مسلک اعلیٰ حضرت۔ مسلک اعلیٰ حضرت اور مسلک بریلوی کے معنی کی وضاحت کے سلسلے میں میں اس کتاب کے کچھ اقتباسات آپ کی خدمت میں پیش کر رہا ہوں، اس سے آپ یہ سمجھ سکتے ہیں کہ مسلک اعلیٰ حضرت اور مسلک بریلوی کا معنی کیا ہے۔ مفتی نظام الدین صاحب قبلہ دامت برکاتہم العالیہ کے بارے میں ایک تھوڑی سی وضاحت یہ بھی کرتا چلوں کہ مفتی نظام الدین صاحب قبلہ دامت برکاتہم العالیہ ہماری جماعت کے انتہائی محقق اور جید عالم دین ہیں، اگرچہ بہت سارے فروعی مسائل میں اہل سنت کے ایک بڑے طبقے کو، اہل سنت و جماعت کے علماء کے ایک بڑے طبقے کو ان کے ساتھ اختلاف ہے، مگر مسلکاً ہمارا اور ان کا کوئی اختلاف نہیں ہے۔ مسلکاً وہ ہماری ہی جماعت کے عظیم عالم ہیں، ہماری ہی جماعت کے مبلغ ہیں، ہماری ہی مسلک کے مبلغ ہیں، ہماری ہی مسلک کے مقتدا ہیں، پیشوا ہیں، اور یہ مسئلہ بھی مسلک ہی سے متعلق ہے، لہذا اس مسئلے میں ان کی بات یقیناً قابل تسلیم ہے۔ تو اب آئیے مسلک اعلیٰ حضرت کے معنی کی وضاحت کے لیے حضرت کی اس کتاب کے کچھ اقتباسات ملاحظہ کیجیے۔ سب سے پہلے اس کتاب کے صفحہ نمبر 8 سے ہم ایک اقتباس پیش کر رہے ہیں، اس کو آپ سماعت کریں۔ آپ فرماتے ہیں کہ مذہب اسلام کے جو عقائد کتاب اللہ و سنت رسول اللہ کے نصوص قطعیہ سے ثابت ہیں یا اجماع امت یا اجماع اہل سنت سے ثابت ہیں، وہ سب اہل سنت و جماعت کے عقائد ہیں اور انہی کو مسلک اہل سنت و جماعت کہا جاتا ہے۔ عہد رسالت میں اس کا اولین نام ما انا علیہ و اصحابی اور الجماعہ تھا، اور اب کچھ بلاد اسلامیہ میں اسی کو صوفی مسلک سے جانا جاتا ہے، اور بر صغیر ہند و پاک میں ایک خاص مناسبت اور اہل باطل سے امتیاز کی وجہ سے انہی اسلامی عقائد کو مسلک اعلیٰ حضرت سے موسوم کیا گیا۔
اب یہاں کے عرف و اصطلاح میں مسلک اعلیٰ حضرت کا لفظ ما انا علیہ واصحابی اور مسلک اہل سنت و جماعت کی مترادف اصطلاح ہے۔ اس اقتباس میں لفظ مترادف پر غور کیجیے۔ آپ فرماتے ہیں ایک بار آخری جملہ پھر سے سن لیجئے۔ اب یہاں کے عرف و اصطلاح میں مسلک اعلیٰ حضرت کا لفظ ما انا علیہ واصحابی اور مسلک اہل سنت و جماعت کی مترادف اصطلاح ہے، اور دنیا جانتی ہے کہ مسلک بریلوی اور مسلک اعلیٰ حضرت یہ دونوں مترادف ہیں۔ تو مسلک اعلیٰ حضرت مسلک اہل سنت و جماعت کا مترادف، ما انا علیہ واصحابی کا مترادف، اور مسلک بریلوی مسلک اعلیٰ حضرت کا مترادف۔ لہذا نتیجہ یہ نکلا کہ مسلک بریلوی مسلک اہل سنت و جماعت اور ما انا علیہ واصحابی کا مترادف ہے۔ یہ تو ایک اقتباس ہوا، اور اس اقتباس سے جو ہم نے نتیجہ نکالا وہ نتیجہ ہم نے آپ کے سامنے پیش کیا۔ اب دوسرا اقتباس اور سماعت کیجیے۔ صفحہ نمبر 14 پر آپ فرماتے ہیں آج کے دور میں مسلک اعلیٰ حضرت جدید تعبیر ہے ارشاد رسول ما انا علیہ واصحابی کی، مسلک اہل سنت اور مسلک سواد اعظم کی۔ اس میں بھی وہی بات ہے، بس اس میں اتنا فرق ہے کہ یہاں جدید تعبیر آپ نے ارشاد فرمایا ہے اور وہاں مترادف کا لفظ استعمال فرمایا ہے۔ آگے فرماتے ہیں یہ نام ضروریات دین کے منکروں اور گستاخان رسول سے امتیاز کے لیے وجود میں آیا۔ اس کا تعلق عقائد دینیہ سے ہے، فقہی فروعی اجتہادی مسائل اس میں شامل نہیں۔ اسی صفحے پر اور آگے صفحہ 15 پر آپ فرماتے ہیں کہ مسلک اہل سنت و جماعت کا تعلق عقائد سے ہے، خواہ وہ عقائد ضروریات دین سے ہوں یا ضروریات دین سے تو نہ ہوں مگر اجماعی قطعی ہوں، یا ضروریات اہل سنت سے ہوں۔ اسی مسلک سے عہد رسالت سے لے کر آج تک ساری دنیا کے مسلمان وابستہ رہے۔ اب غور کیجئے کہ مسلک اہل سنت کے بارے میں آپ فرما رہے ہیں کہ اسی مسلک سے عہد رسالت سے لے کر آج تک ساری دنیا کے مسلمان وابستہ رہے۔ یہ آخری جملہ ہے، اسی مسلک سے عہد رسالت سے لے کر آج تک ساری دنیا کے مسلمان وابستہ رہے۔ کون سے مسلک سے؟ مسلک اہل سنت و جماعت سے، جس کا مترادف کون ہے؟ مسلک اعلیٰ حضرت۔ جس کا مترادف کون ہے؟ مسلک بریلوی۔ تو حاصل کلام کیا ہوا کہ مسلک بریلوی اور مسلک اعلیٰ حضرت سے عہد رسالت سے لے کر آج تک ساری دنیا کے مسلمان وابستہ رہے۔ یہ کون کہہ رہا ہے؟ یہ مفتی نظام الدین صاحب فرما رہے ہیں۔ وہ مصباحی حضرات، وہ مصباحی برادران جو حضور گلزار ملت مد ظلہ العالی کا مذاق اڑا رہے ہیں، اب ذرا وہ جا کر کے مفتی نظام الدین صاحب قبلہ سے پوچھیں کہ آپ فرما رہے ہیں کہ مسلک اہل سنت و جماعت سے عہد رسالت سے لے کر آج تک ساری دنیا کے مسلمان وابستہ رہے، اور ایک جگہ آپ فرما چکے ہیں کہ مسلک اعلیٰ حضرت اس کا مترادف ہے، تو اس کا تو مطلب یہ ہوا کہ مسلک اعلیٰ حضرت سے عہد رسالت سے لے کر آج تک ساری دنیا کے مسلمان وابستہ رہے۔ تو کیا صحابہ کرام کا مسلک بھی مسلک اعلیٰ حضرت تھا، مسلک بریلوی تھا؟ یہ سوال گلزار ملت سے کرنے کے بجائے مفتی نظام الدین صاحب قبلہ سے کرنا چاہیے، کیونکہ حضور گلزار ملت نے تو یہ جملہ آج ارشاد فرمایا ہے۔ مفتی نظام الدین صاحب قبلہ یہ بات کئی سال پہلے تحریر فرما چکے ہیں۔ آگے ایک اقتباس اور سنیے، صفحہ نمبر 16 پر آپ فرماتے ہیں بسا اوقات ایک ہی چیز کے دو یا کئی نام و القاب ہوتے ہیں، اور اس پر کوئی اعتراض نہیں کرتا کہ ایک ہی چیز کو متعدد القاب و اسما سے کیوں یاد کیا جاتا ہے، اور اس میں کسی کو کوئی خلجان بھی نہیں ہوتا۔ مثلا خود مسلک اہل سنت کے متعدد نام ہیں، ما انا علیہ واصحابی اور مسلک سواد اعظم۔ تو اگر آج وہابیوں، دیوبندیوں، ندویوں، قادیانیوں، چکڑالویوں اور نیچریوں سے امتیاز کے لیے مسلک اہل سنت کے بجائے مسلک اعلیٰ حضرت کہہ دیا جاتا ہے، تو اس پر بھی کسی منصف کے قلب و دماغ میں خلجان نہیں پیدا ہونا چاہیے۔ ہمارا خیال یہ ہے کہ حضور مفتی نظام الدین صاحب قبلہ مد ظلہ العالی کی اس نصیحت پر کوئی اور عمل کرے یا نہ کرے، مگر کم از کم مصباحی برادران تو اس پر ضرور عمل کریں گے۔
اور انہوں نے اسی مسئلے کو لے کر کے جو مذاق اڑایا ہے حضور گلزار ملت کا، ہمیں امید ہے کہ عنقریب وہ اس سے اپنی توبہ اور برات کا اعلان کریں گے۔ آگے اور سنیے، صفحہ نمبر 17 پر آپ فرماتے ہیں مسلک اہل سنت و جماعت بلفظ دیگر مسلک اعلیٰ حضرت کا تعلق جیسا کہ بیان ہوا امور اعتقادیہ سے ہے، جس کا مخالف کافر اور بسا اوقات گمراہ و گمراہ گر ہوتا ہے۔ اب سوچئے، مسلک اہل سنت و جماعت بلفظ دیگر مسلک اعلیٰ حضرت کا تعلق جس کا بیان ہوا یہ امور اعتقادیہ سے ہے، اور اس کے مخالف کو آپ کیا فرما رہے ہیں کہ اس کا مخالف کافر اور بسا اوقات گمراہ و گمراہ گر ہوتا ہے۔ تو اب جو مسلک اعلیٰ حضرت کے مترادف دوسرا لفظ مسلک بریلوی کو لے کر کے اعتراض کر رہے ہیں، وہ لوگ ذرا سوچیں وہ کس درجے میں جانا چاہتے ہیں۔ اللہ رب العزت سب کو ہدایت نصیب فرمائے۔ صفحہ نمبر 24 کا ایک اقتباس اور ملاحظہ کر لیجیے۔ صفحہ نمبر 24 پر حضور مفتی نظام الدین صاحب قلہ دامت برکاتہم العالیہ فرماتے ہیں مسلک اعلیٰ حضرت فی الواقع اہل سنت و جماعت کے عقائد اجماعیہ قطعیہ ظنیہ کے مجموعے کا دوسرا واضح نام ہے۔ یعنی اہل سنت و جماعت کے عقائد اجماعیہ قطعیہ ظنیہ کے مجموعے کا ایک نام مسلک اہل سنت ہے اور دوسرا واضح نام مسلک اعلیٰ حضرت ہے۔ اور ظاہر بات ہے کہ ایک چیز کے دو نام اگر ہوں تو ان میں سے ایک کا اس بات دوسرے کا اس بات اور ایک کی نفی دوسرے کی نفی ہوتی ہے۔ تو اگر یہ کہا جائے کہ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور آپ کے آوان و انصار شہدائے کربلا جو کربلا کی سرزمین پر آپ کے ساتھ جام شہادت جنہوں نے نوش فرمایا ان کا مسلک اہل سنت تھا، تو ایک مترادف کا اس بات دوسرے مترادف کا اس بات ہوتا ہے۔ تو یہ کہنا کہ مسلک اہل سنت ان کا مسلک تھا تو یہ کہنے کے درجے میں ہوا کہ ان کا مسلک اعلیٰ حضرت تھا، مسلک بریلوی تھا۔ اور یہ کہنا کہ ان کا مسلک بریلوی نہیں تھا، مسلک اعلیٰ حضرت نہیں تھا، تو ایک مترادف کی نفی دوسرے مترادف کی نفی کو مستلزم ہوتی ہے۔ لہذا یہ کہنے کا مطلب یہ ہوا کہ ان کا مسلک اہل سنت و جماعت نہیں تھا، اور جس کا مسلک اہل سنت و جماعت نہ ہو، ابھی پچھلا اقتباس ہم نے پڑھا، اس اقتباس میں آپ فرما چکے ہیں کہ جو مسلک اہل سنت و جماعت کے خلاف ہو، مخالف ہو، مسلک اہل سنت و جماعت سے تعلق نہ رکھتا ہو، اس کا مسلک اہل سنت و جماعت نہ ہو، وہ یا تو کافر ہے یا گمراہ ہے اور گمراہ گر ہے، معاذ اللہ رب العالمین۔ آگے صفحہ 28 کا بھی ایک اقتباس ملاحظہ کریں۔ صفحہ 28 پر آپ فرماتے ہیں واضح ہو کہ مسلک اعلیٰ حضرت کوئی نیا مسلک نہیں ہے بلکہ وہی مسلک اہل سنت ہے جو ہمیشہ سے تمام مسلمانوں کا مسلک رہا ہے۔ اب لیجئے، کچھ لوگ تو یہ کہہ رہے تھے کہ یہ تو نیا مسلک ہے مسلک اعلیٰ حضرت اور مسلک بریلوی، اور آپ فرما رہے ہیں کہ نہیں یہ کوئی نیا مسلک نہیں ہے۔ کسی لفظ کا نیا ہونا اور چیز ہے اور لفظ کے معنی کا نیا ہونا اور چیز ہے۔ لفظ کے نئے ہونے سے معنی کو نیا سمجھ لینا یہ کہاں کی دانشمندی ہے۔ یہاں حضرت معنی ہی کے لحاظ سے کہہ رہے ہیں، معنی ہی کے اعتبار سے فرما رہے ہیں کہ مسلک اعلیٰ حضرت کوئی نیا مسلک نہیں ہے بلکہ وہی مسلک اہل سنت ہے جو ہمیشہ سے تمام مسلمانوں کا مسلک رہا ہے، اور چاروں مذاہب کے امام بھی باہم بہت کچھ فقہی فروعی اختلافات رکھنے کے باوجود ہمیشہ اسی مسلک کے حامی و عامل مانے گئے۔ کون سے مسلک کے؟ مسلک اعلیٰ حضرت کے۔ صاف صراحت ہے، اسی مسلک کے، یہ اسی کی ضمیر کس طرف لوٹ رہی ہے؟ مسلک اعلیٰ حضرت کی طرف لوٹ رہی ہے کہ مسلک اعلیٰ حضرت کوئی نیا مسلک نہیں ہے بلکہ وہی مسلک اہل سنت ہے جو ہمیشہ سے تمام مسلمانوں کا مسلک رہا، اور چاروں مذاہب کے امام بھی باہم بہت کچھ فقہی فروعی اختلاف رکھنے کے باوجود ہمیشہ اسی مسلک کے حامی و عامل مانے گئے۔ کون سے مسلک کے؟ مسلک اعلیٰ حضرت کے، جو کہ نیا مسلک نہیں ہے بلکہ چاروں اماموں کے زمانے سے بلکہ عہد رسالت سے لے کر کے آج تک وہی مسلک اہل حق کا چلا آ رہا ہے۔ ہاں لفظ نیا ہے مگر لفظ کے نئے ہونے سے شے کی حقیقت نہیں بدل جاتی ہے۔ مثال کے طور پر مفتی شمس الدین صاحب ہیں یا دیگر علماء ہیں، جب یہ پیدا ہوئے ہوں گے تو ان کا نام کیا ہوگا؟ صرف شمس الدین، اور آج
दुनिया इनको मौलाना शमसुद्दीन, मुफ्ती शमसुद्दीन, खतीब शमसुद्दीन, मुकर्रिर शमसुद्दीन, मुफ्ती शमसुद्दीन मकरानवी के नाम से याद करती है। अब अगर कोई इनकी निस्बत इनके बाप की तरफ करे कि ये साहब फना साहब की औलाद हैं, तो क्या कोई आदमी ये कह सकता है कि नहीं नहीं ये फना साहब की औलाद नहीं है, उनकी औलाद तो खाली शमसुद्दीन थे, अब ये तो मौलाना शमसुद्दीन है, ये तो मुफ्ती शमसुद्दीन है, ये तो शमसुद्दीन मकरानवी है। लफ्ज़ अगरचे शमसुद्दीन मकरानवी और मौलाना शमसुद्दीन और मुफ्ती शमसुद्दीन अगरचे नया है, मगर ज़ात तो वही है जिसका इब्तिदान नाम फ़कत शमसुद्दीन था। तो फ़कत शमसुद्दीन नाम का मौसूम जिस शख्स की औलाद था, मुफ्ती शमसुद्दीन मकरानवी, मौलाना शमसुद्दीन मकरानवी भी उसी की औलाद है। कोई भी दानिशमंद आदमी ये नहीं कह सकता कि नहीं ये उसकी औलाद नहीं है, और ना मुफ्ती साहब इसको गवारा करेंगे। आगे एक इक़्तिबास और मुलाहज़ा करें, सफ़ा नंबर 30 पर मुफ्ती साहब क्या फरमाते हैं, इत्तिबाए सवाद आज़म का ताल्लुक़ सिर्फ अकायद से है, फ़िक़ही फ़ुरूई मसाइल से नहीं, और वाज़े हो कि मसलक आला हज़रत मसलक सवाद आज़म से ही इबारत है। मसलक आला हज़रत मसलक सवाद आज़म ही का नाम है। सहाबा किराम से लेकर अइम्मा अरबा तक कोई मुज्तहिद ऐसा नहीं जिसका कोई कौल जुमहूर के खिलाफ ना हो, फिर भी वो हजरात सवाद आज़म से हैं। अब सोचिए, सहाबा किराम से लेकर के अइम्मा अरबा तक मुफ्ती साहब क़िबला की इस सराहत के मुताबिक सब सवाद आज़म से हैं। और सवाद आज़म कौन है? फरमाते कि मसलक आला हज़रत मसलक सवाद आज़म ही से इबारत है। तो मतलब क्या हुआ कि सहाबा किराम से लेकर अइम्मा अरबा तक तमाम हजरात जितने भी अहले हक हैं वो सब के सब हजरात मसलक आला हज़रत से हैं, सवाद आज़म से हैं, तो मसलक आला हज़रत से हैं, क्योंकि मसलक आला हज़रत सवाद आज़म ही की एक दूसरी ताबीर है। मसलक आला हज़रत सवाद आज़म ही से इबारत है। सफ़ा नंबर 36 पर आप फरमाते हैं, वो भी सुन लीजिए, उसके बाद में फिर मैं आपको थोड़ा नतीजा निकाल करके कुछ बातें आपकी खिदमत में अर्ज़ करूँगा। आप फरमाते हैं, और मसलक आला हज़रत का माना है मसलक अहले सुन्नत व जमात। ये सारे इक़्तिबासात हमने आपकी खिदमत में इसलिए पेश किए ताकि मसलक आला हज़रत का माना आप समझ लें। और दुनिया जानती है कि मसलक आला हज़रत वही है जिसको मसलक बरेलवी भी कहा जाता है। तो मसलक आला हज़रत का जो माना है वही मसलक बरेलवी का माना है। मुफ्ती साहब क़िबला की इन तमाम तसरीहात से और इन तमाम इक़्तिबासात से ये बात मुकम्मल तौर पर वाज़ेह हो जाती है कि मसलक आला हज़रत और मसलक बरेलवी, अगरचे मसलक बरेलवी का लफ्ज़ मुफ्ती साहब क़िबला ने इरशाद नहीं फरमाया है, मगर सब जानते हैं कि मसलक बरेलवी मसलक आला हज़रत ही को कहा जाता है, किसी और को नहीं कहा जाता। तो जो हुक्म मसलक आला हज़रत के लिए होगा वही हुक्म मसलक बरेलवी के लिए होगा। तो मसलक आला हज़रत मसलक अहले सुन्नत का मुतरादिफ है, माना अलैहि व असहाबी का मुतरादिफ है, सवाद आज़म मसलक सवाद आज़म का मुतरादिफ है, तो मसलक बरेलवी भी इन सब का मुतरादिफ है। और मुतरादिफ़ैन के मुताल्लिक़ अहले इल्म अच्छी तरह जानते हैं कि मुतरादिफ़ैन में से एक का सिद्क़ दूसरे के सिद्क़ को मुस्तलज़िम है, मुतरादिफ़ैन तसावी को मुस्तलज़िम है। और जिन दो चीज़ों के दरमियान में तसावी की निस्बत होती है उनमें से एक का सिद्क़ दूसरे के सिद्क़ को मुस्तलज़िम होता है। तसावी जानिबैन से सिद्क़ कुल्ली की मुक्तज़ी होती है। यही वजह है कि एक जगह आपने ये सिद्क़ कुल्ली किया भी है। चुनांचे सफ़ा 23 पर आप फरमाते हैं, जो भी सुन्नी है वो मसलक आला हज़रत पर गामज़न है, और जो भी मसलक आला हज़रत पर गामज़न है वो सुन्नी सहीहुल अक़ीदा है। ये तसावी की वजह से जानिबैन से आपने सिद्क़ कुल्ली फरमाया है। तो हर वो शख्स जो सुन्नी सहीहुल अक़ीदा है वो मसलक आला हज़रत पर गामज़न है, वो मसलकन बरेलवी है। और हर वो शख्स जो मसलक आला हज़रत पर गामज़न है, मसलकन बरेलवी है, वो सुन्नी सहीहुल अक़ीदा है। लिहाजा वो लोग जो इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु और आपके आवान व अंसार के लिए मसलकन बरेलवी का लफ्ज़ बोलने पर एतराज़ कर रहे हैं, उनसे हमारा सवाल है कि बताएं वो कि क्या इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु
اور آپ کے آوان و انصار کا مسلک اہل سنت تھا یا نہیں؟ اگر ان کا مسلک اہل سنت نہیں تھا تو ابھی ایک اقتباس ہم نے پڑھا ہے، جس اقتباس میں آپ نے فرمایا مفتی صاحب قبلہ نے کہ مسلک اہل سنت و جماعت کا مخالف، یعنی جو مسلک اہل سنت و جماعت پر قائم نہ ہو، گامزن نہ ہو، وہ کافر ہے یا گمراہ اور گمراہ گر ہے۔ تو معاذ اللہ رب العالمین امام حسین کے متعلق ان کا کیا خیال ہوگا؟ اور اگر وہ یہ مانتے ہیں کہ مسلک امام حسین کا اور آپ کے آوان و انصار کا، شہدائے کربلا کا مسلک اہل سنت تھا اور یقیناً تھا، اور مسلک اہل سنت مترادف ہے مسلک اعلیٰ حضرت کا، مسلک بریلوی کا، تو جب ان کا مسلک اہل سنت تھا یہ کہنا درست ہے، تو یہ کہنا بھی درست ہے کہ ان کا مسلک اعلیٰ حضرت تھا، مسلک بریلوی تھا۔ ہاں، مسلک اعلیٰ حضرت اور مسلک بریلوی کی بولی، مسلک اعلیٰ حضرت اور مسلک بریلوی کا لفظ یہ آج کے دور کا لفظ ہے، یہ اس زمانے کا لفظ نہیں ہے، مگر لفظ کے نئے ہونے سے کسی معنی کے لیے یہ بات لازم نہیں آتی کہ اگر وہ معنی کسی ذات میں یا کسی شخصیت میں یا کسی شے میں پائے جاتے ہیں تو اس لفظ کے معنی پر مشتمل جو نیا لفظ ہے اس نئے لفظ کا اطلاق اس کے لیے نہ ہو۔ جیسے کہ ہم نے مثال دی تھی کہ ایک شخص پیدا ہوا تو اس کا نام شمس الدین تھا، بڑا ہو کر کے شمس الدین مکرانوی یا مولانا شمس الدین یا مفتی شمس الدین بن گیا، تو شمس الدین، محض شمس الدین جس کا نام تھا وہ بھی اسی ذات کی اولاد ہوگا، اور شمس الدین مکرانوی، مفتی شمس الدین، مولانا شمس الدین بھی اسی کی اولاد ہوگا۔ یہ صرف تفہیم کے لیے، توضیح کے لیے، کسی کی تنقیص اور توہین ہمارا اس سے مقصود نہیں ہے۔ اس سلسلے میں کچھ لوگوں کے اعتراضات بھی ہیں، ان اعتراضات پر بھی ہم ایک نظر ڈالتے ہیں۔ مثلا کچھ لوگوں کا کہنا ہے کہ امام حسین کے زمانے میں یہ مسلک کہاں تھا؟ یہ جو اقتباسات ہم نے پڑھے ان اقتباسات سے یہ بات ظاہر ہو گئی کہ یہ مسلک یقیناً اس زمانے میں تھا، بلکہ مفتی صاحب نے تو کئی جگہ فرمایا کہ عہد رسالت سے لے کر آج تک اہل حق کا یہی مسلک ہے۔ لہذا یہ کہنا کہ یہ مسلک کہاں تھا یہ غلط ہے، یہ مسلک تھا۔ ہاں، اس مسلک کے لیے یہ لفظ نہیں تھا، یہ لفظ نیا ہے۔ کچھ لوگوں کا اعتراض ہے کہ اس میں ادنا کی نسبت اعلیٰ کی طرف، ادنا کی طرف اعلیٰ کی نسبت ہے۔ امام حسین اعلیٰ ہیں اور اعلیٰ حضرت یا بریلوی جو ہے یہ ادنا ہے، لہذا ان کی نسبت مسلک بریلوی کی طرف کرنا، مسلک اعلیٰ حضرت کی طرف کرنا، یہ اعلیٰ کی نسبت ادنا کی طرف ہے، اور اعلیٰ کی نسبت ادنا کی طرف درست نہیں ہے۔ ان لوگوں کا یہ نظریہ بھی درست نہیں ہے۔ جن لوگوں نے یہ اعتراض کیا ہے وہ غالباً نسبت کو یا تو سمجھتے نہیں ہیں یا سمجھتے ہیں تو کما حقہ نہیں سمجھتے ہیں۔ نسبت کون نہیں جانتا ہے کہ اعلیٰ کی ادنا کی طرف ہوتی ہے؟ اگر رسول کے بارے میں پوچھا جائے کہ آپ کے رسول کون ہیں تو آپ کیا کہیں گے؟ رسول ہونا محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ہمارے رسول محمد ہیں۔ ذرا بتائیے اس میں رسول کی اضافت آپ نے اپنی طرف کی کہ نہیں کی؟ اور اضافت نسبت کا نام ہے کہ کسی اور چیز کا نام ہے؟ کیا اضافت نسبت کی ایک قسم نہیں ہے؟ قبر میں فرشتے آپ سے پوچھیں گے من ربوں کا، تمہارا رب کون ہے؟ کیا جواب دیں گے آپ؟ ربی اللہ، میرا رب اللہ ہے۔ تو آپ نے رب کی نسبت، رب کی اضافت آپ اپنی طرف کریں گے۔ اگر اعلیٰ کی نسبت و اضافت ادنا کی طرف توہین ہو، بے ادبی ہو، تو پھر تو قبر میں فرشتے آپ کا یہ جواب سن کر کے بہت پیٹیں گے آپ کو۔ حالانکہ یہ اس جواب کی صحت تو حدیث پاک سے ثابت ہے کہ اگر جو شخص من ربوں کا کے جواب میں ربی اللہ کہے گا اور دیگر سوالوں کے جواب بھی درست دے گا تو اس کے لیے کہا جائے گا کہ ایسے سو جا جیسے دلہن سوتی ہے۔ تو کیا یہ جواب غلط ہے؟ پتہ ہی چلا کہ اعلیٰ کی نسبت ادنا کی طرف غلط نہیں ہوتی ہے۔ اس کے علاوہ دیکھیے حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو رسول ہاشمی کہا جاتا ہے۔ ہاشم سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے آباء و اجداد میں سے آپ کے ایک دادا ہیں۔ ذرا بتائیں کہ رسول اعلیٰ ہیں یا آپ کے دادا اعلیٰ ہیں؟ ظاہر ہے یقیناً کوئی بھی مسلمان یہ نہیں کہہ سکتا کہ آپ کے دادا آپ سے اعلیٰ تھے۔ سرکار کائنات صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم تو افضل الکائنات ہیں، افضل الموجودات ہیں، تمام موجودات سے افضل و اعلیٰ ہیں۔ سب سے اولا و اعلیٰ ہمارا نبی، سب سے بالا و اعلیٰ ہمارا نبی۔ یہ الحمدللہ ہمارا مسلک ہے، مسلک اعلیٰ حضرت ہے، مسلک اہل سنت و جماعت ہے۔
تو سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ساری کائنات میں، سارے موجودات میں سب سے افضل و اعلیٰ، اس کے باوجود جناب ہاشم کی طرف نسبت کر کے آپ کو رسول ہاشمی کہا جاتا ہے. کہ یہ اعلیٰ کی نسبت ادنا کی طرف نہیں ہے؟ اس کے علاوہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو رسول مدنی کہا جاتا ہے، تاجدار مدنی کہا جاتا ہے. یہ مدینے کی طرف نسبت ہے. آپ بتائیں سرکار اعلیٰ ہے کہ مدینہ اعلیٰ ہے؟ سرکار ساری موجودات سے اعلیٰ ہیں، تو یقیناً مدینے سے بھی اعلیٰ ہیں. تو پھر مدینے کی طرف نسبت کر کے آپ کو مدنی کیوں کہا جاتا ہے؟ آپ کو رسول مکی بھی کہا جاتا ہے. مکہ اعلیٰ ہے کہ سرکار اعلیٰ ہیں؟ یقیناً سرکار اعلیٰ ہیں، اور مکہ آپ کے مقابلے میں آپ سے ادنا ہے، تو اعلیٰ کی نسبت ادنا کی طرف کی گئی ہے. سرکار کو محمد عربی بھی کہا جاتا ہے. عرب اعلیٰ ہے کہ سرکار اعلیٰ ہے؟ یقیناً سرکار اعلیٰ ہیں، مگر پھر بھی اعلیٰ کی نسبت ادنا کی طرف کی. لہذا جن لوگوں نے یہ اعتراض کیا ہے کہ یہ اعلیٰ کی نسبت ادنا کی طرف ہے اور اعلیٰ کی نسبت ادنا کی طرف درست نہیں ہوتی ہے، ان کا اعتراض بھی انتہائی غلط ہے. ہمارا خیال یہ ہے کہ مقصود واضح ہو گیا ہوگا اہل حق پر، اہل انصاف پر، کہ حضور گلزار ملت مدد ذلہ العالی نے جو لفظ بولا ہے وہ لفظ مانوی اعتبار سے بالکل درست ہے. اس میں کسی قسم کی کوئی قباحت نہیں ہے، اور وہ کسی قسم کی توہین اور بے ادبی پر بھی مشتمل نہیں ہے. اس لیے کہ اگر توہین اور بے ادبی پر مشتمل ہوتا تو پھر علماء اہل سنت، علماء کرام جو کہ نائبین رسول ہیں، ان کے لیے بھی یہ لفظ بولنا درست نہیں ہوتا کہ وہ مسلکاً بریلوی ہیں، مسلک اعلیٰ حضرت پر گامزن ہیں. جب نائبین رسول کے لیے یہ لفظ بولا جاتا ہے کہ وہ مسلک اعلیٰ حضرت پر گامزن ہیں، مسلکاً بریلوی ہیں، تو پھر دیگر حضرات کے لیے بھی یہ لفظ بولنے میں کسی قسم کی کوئی قباحت نہیں ہے. ہاں پھر بھی ایک چیز کی وضاحت ہم اور کرنا چاہیں گے کہ کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ موصوف کا تعارف صفت سے ہوتا ہے، اور کبھی کبھی صفت کا تعارف موصوف سے ہوتا ہے. موصوف کا تعارف صفت سے ہوتا ہے، یہ بات تو بہت مشہور ہے، سبھی لوگ جانتے ہیں. مگر کبھی کبھی صفت کا تعارف موصوف سے ہوتا ہے. اس کی مثال کے لیے ہم یہ عرض کرنا چاہیں گے کہ آدم علیہ الصلاۃ والتسلیم کو جتنا لوگ جانتے ہیں اتنا آپ کی صفت صفی اللہ کو لوگ اتنا نہیں جانتے ہیں. لہذا اگر صفی اللہ کسی انسان کے سامنے بولا جائے اور وہ کہے کہ صفی اللہ کون ہے، تو اس کے سامنے کہا جائے گا کہ حضرت آدم ہے، حضرت آدم صفی اللہ ہے. اسی طرح حضرت نوح کو لوگ زیادہ جانتے ہیں، نجی اللہ جو آپ کی صفت ہے اس کو کم جانتے ہیں. تو کوئی اگر کہے کہ نجی اللہ کون ہے تو کہا جائے گا کہ حضرت نوح نجی اللہ ہے. تو حضرت آدم صفی اللہ ہیں، حضرت نوح نجی اللہ ہیں. یہاں صفی اللہ اور نجی اللہ سے آدم و نوح کا تعارف اگرچہ ان لوگوں کے نزدیک ہوتا ہو جو لوگ نجی اللہ اور صفی اللہ کو جانتے ہیں، مگر اکثر لوگ آدم اور نوح کو زیادہ جانتے ہیں، صفی اللہ اور نجی اللہ کو کم جانتے ہیں. تو جو لوگ کم جانتے ہیں ان کے نزدیک صفی اللہ کا تعارف اور نجی اللہ کا تعارف آدم و نوح سے ہو رہا ہے. معلوم ہوا کہ جس طرح کبھی کبھی موصوف کا تعارف صفت سے ہوتا ہے، ایسے ہی کبھی کبھی صفت کا تعارف موصوف سے ہوتا ہے. ٹھیک یہی حال لفظ بریلوی کا بھی ہے. آج کل کے علماء کے متعلق جب لفظ بریلوی بولا جاتا ہے تو اس کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ ان علماء کے یا ان حضرات کے جن حضرات کے لیے لفظ بریلوی بولا جا رہا ہے ان کے مسلک کا تعارف ہو جائے کہ وہ کس مسلک سے تعلق رکھتے ہیں. آج کے زمانے کے اکثر علماء کے متعلق جن کی حقانیت، جن کا حق پر ہونا یا جن کا مسلک زیادہ واضح نہیں ہے، ان کے لیے جب یہ لفظ بولا جائے گا تو اس لفظ کے بولنے کی وجہ یہی ہوگی کہ ان کے مسلک کا تعارف ہو جائے. لیکن وہ علماء کرام جن کو عوام و خواص کی معتد بھی تعداد جانتی ہے، ان علماء کے بارے میں جب کہا جاتا ہے، مثلا کہا جاتا ہے کہ خواجہ غریب نواز کا بھی یہی مسلک تھا، حضرت نظام الدین اولیاء کا بھی یہی مسلک تھا، صابر پاک کا بھی یہی مسلک تھا، مخدوم سمنا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بھی یہی مسلک تھا، وارث پاک کا بھی یہی مسلک تھا، مسلک بریلوی. تو ان لوگوں کے لیے جب مسلک بریلوی کا لفظ بولا جائے یا مسلک اعلیٰ حضرت کا لفظ بولا جائے تو وہاں مقصود ان لوگوں کے مسلک کا تعارف نہیں ہے، بلکہ وہاں اس مسلک کی حقانیت کا تعارف ہے کہ حضرت خواجہ غریب نواز کی حقانیت تو اشہر ہے، حضرت نظام الدین اولیاء کی حقانیت اشہر ہے، حضرت صابر پاک کی حقانیت اشہر ہے، وارث پاک کی حقانیت اشہر ہے، حضرت مخدوم سمنا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حقانیت اشہر ہے. اب کسی مسلک کو ان کی طرف منسوب کیا جائے گا
تو اس کا مطلب یہ ہوگا کہ جو مسلک ان کی طرف منسوب ہو رہا ہے وہ مسلک بھی حق ہے۔ اگر یہ بات آپ کی سمجھ میں آ گئی ہے تو پھر آپ کو سمجھ لینا چاہیے کہ حضور گلزار ملت مد ظلہ العالی نے امام حسین اور آپ کے اعوان و انصار کی طرف جو مسلک بریلوی کی نسبت کی ہے وہ امام حسین کے مسلک کے تعارف کے لیے نہیں بلکہ مسلک بریلوی کے حقانیت کے تعارف کے لیے کی ہے۔ کچھ لوگ جو مسلک بریلوی کے متعلق شکوک و شبہات میں مبتلا ہیں، ان کے ذہن و فکر میں کسی قسم کا کوئی شبہ ہے کہ پتہ نہیں یہ مسلک حق ہے کہ نہیں ہے، تو ان لوگوں کے دماغ سے شکوک و شبہات کو دور کرنے کے لیے یہ بولا گیا ہے کہ کربلا والوں کا مسلک بھی مسلک بریلوی تھا۔ تو یہاں مسلک بریلوی تھا کربلا والوں کا، اس سے مقصود ان کے مسلک کا تعارف کرانا نہیں ہے بلکہ مسلک بریلوی کی حقانیت کا تعارف کرانا ہے۔ ہمارا خیال یہ ہے کہ مسلک بریلوی اور مسلک اعلیٰ حضرت کے معنی کی وضاحت بھی اچھی طرح ہم نے کر دی، اور قاعدے کی روشنی میں کہ ترادف کے لیے تساوی لازم ہے اور تساوی کے لیے لازم ہے کہ جانبین سے صدق کلی درست ہو، اس اصول کی روشنی میں ہم نے یہ ثابت کر دیا کہ عہد رسالت سے لے کر کے آج تک جتنے بھی اہل حق گزرے ہیں، ہر اہل حق میں سے ہر اہل حق کے لیے یہ لفظ بولنا درست ہے کہ ان کا مسلک مسلک اہل سنت تھا، یہ بھی بولنا درست ہے کہ ان کا مسلک معنی علیہ و اصحابی تھا، یہ بھی بولنا درست ہے کہ ان کا مسلک اہل سنت و جماعت تھا، یہ بھی بولنا درست ہے کہ ان کا مسلک بریلوی تھا، کیونکہ یہ سارے الفاظ مترادفات ہیں اور مترادفات میں سے ایک کا صدق دوسرے کے صدق کو مستلزم ہے۔ تو یہ چیز بھی واضح ہو گئی، اور جن لوگوں نے اپنے کچھ شکوک و شبہات کا اظہار کیا تھا ان کے شکوک و شبہات کا ازالہ بھی ہم نے اپنی استطاعت کے مطابق کر دیا۔ دعا ہے کہ اللہ رب العزت سب کو صراط مستقیم کی طرف ہدایت فرمائے اور صراط مستقیم پر گامزن رکھے۔ اللہم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعہ وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابہ وما علینا الا البلاغ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ وکفی وسلام علی عبادہ الذین اصطفی، اما بعد، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ اس وقت سوشل میڈیا پر ایک مسئلہ بہت زور و شور سے چل رہا ہے، کچھ لوگ اس کی تردید کر رہے ہیں اور کچھ لوگ تائید کر رہے ہیں۔ مسئلہ ہے حضور گلزار ملت سجادہ نشین خانقاہ عالیہ اسماعیلیہ مسولی شریف کا۔ آپ نے کسی جلسے میں مسلک اعلیٰ حضرت کے تعلق سے یہ ارشاد فرما دیا کہ کربلا والوں کا مسلک بھی مسلک اعلیٰ حضرت مسلک بریلوی تھا، کربلا والے بھی مسلکاً بریلوی تھے۔ آپ کے اس قول کو لے کر کچھ لوگوں نے بہت زور و شور کے ساتھ میں ہنگامہ کیا، حتیٰ کہ کچھ لوگوں نے بہت سارے نازیبا اور فحش کلمات کا بھی استعمال کیا۔ کسی مسئلے میں علمی اختلاف اپنی جگہ ہے اور غلط اور صحیح زبان کا استعمال وہ اپنی جگہ ہے۔ اگر کوئی آدمی اپنے مسلک کے کسی شخص سے کسی مسئلے میں اختلاف رکھتا ہے، اختلاف رائے اس کو ہے، تو یہ اس کا حق ہے، اختلاف رائے وہ کر سکتا ہے، لیکن تردید کے لیے اپنے اور غیر کا امتیاز بھی برقرار رکھنا بہت ضروری ہے۔ ہم جس کی تردید کر رہے ہیں وہ کس مسلک سے تعلق رکھتا ہے اور کیا حیثیت ہے اس کی، کیا مقام ہے، کیا مرتبہ ہے، اس مقام و مرتبے کا لحاظ رکھنا بھی بہت ضروری ہے۔ اگر ہم کسی ایسے شخص کی تردید کر رہے ہیں جو ہمارے مسلک کے خلاف کسی مسلک کا پرچار کرتا ہو اور اپنے اس غلط مسلک میں وہ انتہائی متشدد ہو، ہمارے اہل مسلک کے لیے غلط اور نازیبا کلمات کا استعمال کرتا ہو، تو اس کے مقابلے میں کسی حد تک غلط زبان کا استعمال کیا جا سکتا ہے،
لیکن وہ شخص جو اپنی ہی جماعت سے تعلق رکھتا ہے، اپنے ہی مسلک سے تعلق رکھتا ہے، اگر کسی مسئلے میں ہمیں اس کے ساتھ اختلاف رائے ہے تو ہمیں اس کے مقام و منصب کا لحاظ رکھنا چاہیے، اور اگر کوئی آدمی اس کے مقام و منصب کا لحاظ نہیں رکھتا ہے تو وہ اپنی تربیت کا پتہ دیتا ہے۔